السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان تفسیر قرآن کورس میں آج ہم سورۃ القدر کا آسان ترجمہ اور مختصر تفسیر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کی ایک ایک آیت کو مستند علماء، مستند شیوخ محدثین سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب گرامی، خوش قسمت ہے وہ انسان جس نے قرآن و حدیث کو سیکھنے کے لیے اپنا کچھ وقت نکالا۔ ایسا انسان خیر و برکت والا انسان ہے۔ ادھر سے ہم فوت ہو رہے ہوں، دنیا چھوڑ رہے ہوں، ادھر سے ہماری قرآن کریم کی تفسیر کی کلاس جاری ہو، حدیث کی کلاس جاری ہو، شاید اسی عمل کے بہانے کہ اللہ جی ہم تو تیرا دین سیکھ رہے تھے، تیرا دین سیکھتے سیکھتے ہم تیرے پاس آ گئے ہیں، شاید اسی بہانے اللہ رب العالمین ہمیں معاف کر دے، آمین۔ پہلے ہم سورۃ القدر کو تلاوت کرتے ہیں، پھر ہم مختصر اس کی تفسیر کریں گے انشاءاللہ۔ ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ میں کچھ خاص احکام بیان فرمائے ہیں۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا انعام امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، اور یہ انعام سابقہ کسی بھی رسول اور نبی علیہ السلام کی امت کو نہیں دیا گیا۔ یہ ایک انعام ہے۔ سینکڑوں انعامات وہ ہیں جو اللہ رب العالمین نے اپنے آخری پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمائے۔ آئیں ہم اس انعام کا ذکر جس صورت میں ہے اس کا ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلی آیت کریمہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کریم لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ اللہ اکبر۔ یعنی پورے کا پورا قرآن کریم ایک ہی بار لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے اسے نازل فرمایا۔ سبحان اللہ۔ قدر، اس کا مطلب کیا ہے؟ قدر کا معنی مفہوم کیا ہے؟ قدر کا معنی تقدیر ہے، یعنی تقدیر کی رات۔ اس معنی کی تائید اللہ رب العالمین کے دوسرے ارشاد گرامی سے بھی ہوتی ہے، جو سورۃ الدخان آیت نمبر 4 میں ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر محکم کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی پورے سال میں جو بھی کام ہونا ہوتا ہے اس رات میں لوح محفوظ سے نقل کر کے ان فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو اسے سر انجام دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ القدر کا دوسرا معنی عظمت ہے، یعنی عظمت اور شان والی رات۔ اللہ اکبر۔
لیلۃ القدر میں قرآن مجید نازل کرنے کا معنی اور مفہوم بیان کرتے ہوئے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ لیلۃ القدر میں پورا قرآن ایک ہی دفعہ آسمان دنیا پر نازل کیا گیا، پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے کئی سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اللہ اکبر۔ یہ سنن نسائی، طبری اور سنن کبریٰ بہقی وغیرہ میں ہے اور یہ صحیح ثابت ہے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ قرآن مجید کے نزول کی ابتدا لیلۃ القدر میں ہوئی۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے یہ معنی بیان کیا ہے۔ اس رات کے رمضان میں ہونے کی وضاحت قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا۔ اور صحیح احادیث میں یہ بات تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ وہ رمضان کے آخری عشرے کی کوئی ایک رات ہے۔ لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے کوئی رات ہے، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں۔ ان 5 راتوں میں سے اس لیلۃ القدر کی تعیین صرف ایک رات نہیں فرمائی، بلکہ 5 راتوں میں اس رات کو رکھ دیا۔ یہ ہر سال بدل بدل کر آتی ہے۔ ہمارا ایمان ہے۔ یہ کیوں؟ تاکہ مسلمان ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے میں اعتکاف کی مبارک سنت کو جاری فرمایا۔ اللہ اکبر۔ خود بھی بیدار ہوتے، گھر والوں کو بیدار کرتے، صحابہ کرام کو بھی تلقین کرتے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2024 میں اس کی ساری وضاحت موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری آیت کریمہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اللہ اکبر۔ تو کیا سمجھا کہ شب قدر کیا ہے؟ یہ سوال بھی اس رات کی عظمت بیان کرنے کے لیے ہے۔ یعنی مخلوق میں کوئی ایسا رسول اور نبی، کوئی شخص، کوئی محدث امام ہے ہی نہیں جو اس رات کی عظمت جان سکے اور بتا سکے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس رات کی عظمت اور شان کا جاننا اور بتانا یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کا کام ہے۔ اللہ، اتنی یہ عظمت اور شان والی رات ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی لیلۃ القدر اپنی برکت کے لحاظ سے، اجر و ثواب اور عبادت کے لحاظ سے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو خوش قسمت ہے وہ انسان جو تاک راتوں میں خاص الخاص عبادت کرتا ہے۔ پوری زندگی عبادت کرنی چاہیے۔ پھر ایام حج ہیں، عمرہ کا وقت ہے، رمضان کے دن اور رات ہیں، ان میں خصوصی عبادات شروع کرنی چاہیے، زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ پھر آخری عشرہ میں اور زیادہ عبادت، پھر تاک راتوں میں اور زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ جو شخص قلب سلیم کا مالک ہے اور ان راتوں میں عبادت کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسے ضرور بھی ضرور لیلۃ القدر کا ثواب جو 1000 راتوں سے بہتر ہے، ثواب کے لحاظ سے، عبادت کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ سے ضرور عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔
شرط کیا ہے؟ وہ قرآن و سنت کا متبع ہو اور قلب سلیم کا مالک ہو۔ اللہ اکبر، اس کے دل میں کوئی حسد، کینہ، بغض، نفرتیں، قدورتیں نہ ہوں۔ مومن کا دل چڑیا جیسا ہوتا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ وہ دل صحیح نہیں، دل خیر و برکت والا نہیں ہے جس دل میں شیطنت ہے، جس دل میں دھوکہ ہے، جس دل میں جھوٹ ہے، فراڈ ہے، ہیرا پھیری ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں۔ روح سے مراد سیدنا و محبوبنا جبریل امین علیہ السلام ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورۃ الشعراء آیت نمبر 193 میں نزل بہ الروح الامین، یہ قرآن روح الامین لے کر اترے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ سب سے معزز ترین فرشتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کا اللہ تعالیٰ نے خاص ذکر فرمایا ہے مختلف مقامات پہ، یعنی فرشتے اور جبریل امین علیہ السلام اللہ رب العالمین کے حکم سے ہر امر کے متعلق آئندہ سال میں جو کچھ ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے وہ لے کر زمین پر اترتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یعنی لیلۃ القدر ایسی خیر و برکت والی رات ہے کہ مغرب کی اذان سے لے کر فجر کی اذان تک یہ سراسر سلامتی ہے۔ مکمل رات اہل ایمان شیطان کے شر سے اور ہر قسم کے فتنے فساد سے محفوظ رہتے ہیں، اور ان پر اللہ کی رحمتیں، اللہ کی طرف سے سلامتی نازل ہو رہی ہوتی ہے، جس سے وہ عجیب اطمینان، سکون اور سلامتی محسوس کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے بے شمار احادیث میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کریں، کوشش کریں۔ اللہ اکبر۔ اس پر ہم نے کئی ایک دروس بھی دیے۔ لیلۃ القدر کے حوالے سے بعض کئی ایک غلط باتیں بھی مشہور ہیں ہمارے ہیں، مثلا یہ بھی بات کہ جس کو لیلۃ القدر ملتی ہے جبریل امین علیہ السلام اسے مصافحہ کرتے ہیں، اس کا کہیں ذکر نہیں ہے قرآن و حدیث میں۔ یہ بات کہ اس رات کتے نہیں بھونکتے، یہ بھی فضول بات ہے، کہیں ذکر نہیں قرآن و حدیث میں۔ اس طرح دیگر کی ایک باتیں، ہمیں متبع قرآن و سنت رہنا ہے، اپنے دل کو پاک صاف رکھنا ہے، کوئی بغض، حسد، کینہ نہیں، دل کو پاک صاف رکھنا ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے ان راتوں میں عبادت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے مقدر میں یہ مبارک اور خیر و برکت ارادہ فرمائے، آمین، اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے، ہمارے تمام معاملات میں فیصلے اللہ رب العالمین خیر و برکت والے فرمائے۔